نالج اینڈ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان کون تھے سیریز کی دوسری قسط۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 13 سال ہوئی تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا پہلا سفر کیا۔ جب قافلہ شہر بصرہ پہنچا تو وہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ نے آپ کو دیکھا۔ بحیرہ نے آپ میں نبوت کی علامتیں پا کر آپ کے چچا ابو طالب کو مشورہ دیا کہ وہ آپ کو لے کر واپس لوٹ جائیں، کیونکہ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں یہودی آپ کو قتل نہ کر دیں۔ چنانچہ ابو طالب آپ کو لے کر مکہ واپس لوٹ آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ نے شام کا دوسری مرتبہ سفر کیا۔ اس مرتبہ آپ مکہ کی ایک ممتاز مالدار عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے تجارت کے سلسلہ میں تشریف لے گئے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ بھی تھے۔ اس سفر میں آپ کی ملاقات پھر ایک راہب سے ہوئی جس کا نام نستورہ تھا۔ بحیرہ کی طرح نستورہ نے بھی آپ میں نبوت کی علامتیں دیکھیں اور آپ کی رسالت کی پیشگوئی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر میں بڑا نفع حاصل ہوا۔ تجارت میں کامیابی اور میسرہ سے آپ کے عمدہ اخلاق کا تذکرہ سن کر حضرت خدیجہ آپ کی گرویدہ ہو گئیں۔ انہوں نے خود آپ کے پاس اپنی لونڈی بھیج کر آپ سے نکاح کی درخواست کی، جسے آپ نے منظور فرما لیا اور حضرت خدیجہ سے آپ کا پہلا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ بیوہ تھیں اور ان کی عمر 40 سال تھی اور حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آخری وقت تک حضور کی وفادار اور اطاعت گزار بیوی رہیں اور آپ نے جب تک وہ زندہ رہیں دوسری شادی نہ کی۔ حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ صاحبزادے بچپن ہی میں خدا کو پیارے ہو گئے، مگر چاروں صاحبزادیاں پروان چڑھیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کی عظمت و جلال کو دیکھا۔ ان میں سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تھیں، جن کی شادی آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب سے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی کہ قریش نے خانہ کعبہ کی عمارت کو، جو بہت پرانی ہو گئی تھی، نئے سرے سے بنایا۔ عمارت تو بن گئی، مگر جب حجرہ اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ فخر اسے حاصل ہو۔ آخرکار یہ طے پایا کہ جو شخص کل سب سے پہلے حرم میں داخل ہو وہ اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا۔ دوسرے دن سب سے پہلے حرم میں داخل ہونے والے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ حجرہ اسود کو ایک چادر میں رکھا جائے اور ہر ایک قبیلہ کا ایک ایک ممتاز شخص اس کے کنارے کو تھامے اور اس طرح سب مل جل کر اس کو اٹھائیں۔ حضور کے اس فیصلہ سے سب خوش ہو گئے۔ سب نے اتحاد و اتفاق کے ساتھ اسے مل جل کر اٹھایا اور جب وہ اپنی جگہ پہنچ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چادر میں سے اٹھا کر اپنے ہاتھ مبارک سے نصب کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی کی پہلی منزل ہی اعلیٰ اخلاق اور عمدہ اوصاف سے بھرپور تھی۔ آپ نے کبھی بیہودہ کھیلوں میں حصہ نہیں لیا، مشرکوں کے میلوں میں قدم نہیں رکھا، نہ کبھی شراب کو منہ لگایا اور نہ بتوں کے نام پر ذبح کی ہوئی جانوروں کا گوشت چکھا۔ سچائی، ایمانداری، خوش اخلاقی آپ کے کردار کی ایسی خوبیاں تھیں جنہیں دشمن بھی تسلیم کرتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے آپ اپنی قوم میں امین کے لقب سے مشہور تھے۔ یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ یہ اوصاف آپ میں خداداد تھے۔ آپ نے انہیں کتابیں پڑھ کر حاصل نہیں کیا تھا، کیونکہ آپ پڑھے لکھے نہ تھے اور نہ آپ نے انہیں اپنی سوسائٹی سے سیکھا تھا۔ نبوت سے پہلے آپ میں تنہا پسندی کی عادت تھی۔ جہاں تک ممکن ہوتا آپ دنیا اور اس کے جھگڑوں سے الگ تھلگ رہتے۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلہ پر حرا کا ایک غار ہے۔ اکثر آپ وہاں تشریف لے جاتے اور غار کی تنہائی اور رات کی خاموشی میں دنیا کی اصلیت اور اس کے بنانے والے کی عظمت پر غور فرمایا کرتے۔ اپنی قوم کی بری حالت کو دیکھ کر آپ بہت کڑتے اور سوچا کرتے کہ کس طرح انہیں برائی کی دلدل سے نکال کر سیدھے رستے پر ڈالا جائے۔
جوں جوں نبوت کا زمانہ قریب آتا گیا، آپ کی یہ غور و فکر کی عادت ترقی کرتی گئی، یہاں تک کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مخلوق خدا کی ہدایت کی فکر میں غرق رہنے لگے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کی 40 منزلیں طے کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا بلند مرتبہ بخشا۔ آپ ایک دن غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل آپ کے نام اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام لے کر تشریف لائے۔ حضور اس عجیب و غریب واقعہ سے خوفزدہ ہو گئے، لرزتے کانپتے گھر آئے اور لیٹ گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے چادر اوڑھا دو، اور پھر سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ نیکی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خدا تعالیٰ آپ کا بال بھیکا نہ ہونے دے گا۔ پھر حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے اور بہت بوڑھے تھے۔ انہوں نے سب آسمانی کتابیں پڑھی تھیں اور مختلف دینوں کے متعلق بھی اچھی معلومات رکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، اے خدیجہ، واللہ یہ فرشتہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور یہ اس وقت کے نبی ہیں۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب ان کی قوم انہیں دکھ دے گی اور وطن سے نکالے گی، اور ان کی پوری مدد کرتا۔ عرب والے اپنے عقیدے کے پکے اور اپنے بتوں کے دیوانے تھے، وہ آسانی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والے نہ تھے، اس لیے انہیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے بڑی ہوشیاری اور تدبیر سے کام لینے کی ضرورت تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خاموشی کے ساتھ ان لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا جن کے دل پہلے سے نیکی کی طرف مائل تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد جب آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد کافی ہو گئی تو آپ کو کھلم کھلا اسلام کا پیغام سنانے کا حکم دیا گیا۔ مکہ والوں نے جب اپنے خیالات اور رسم و رواج کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی تو وہ آپ کے سخت مخالف ہو گئے اور طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں دینی شروع کر دیں۔ آپ کو برا بھلا کہتے، آپ پر پتھر پھینکتے اور گندگی اچھالتے، مگر آپ نے ان تکلیفوں کی ذرا پرواہ نہ کی اور صبر و تحمل کے ساتھ اپنے فرض کو انجام دیتے رہے۔ جب ڈرانے دھمکانے سے کام چلتا نظر نہ آیا تو کفار مکہ نے لالچ دے کر کام نکالنا چاہا، چنانچہ آپس میں مشورہ کر کے عتبہ بن ربیعہ کو، جو اپنی قوم کا سردار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا، اے محمد، تم نے اپنی قوم کو بڑی مصیبت میں ڈالا ہے، تم نے ان کی عقلوں کو ناکارہ بنا دیا، ان کے معبودوں کو برا بھلا کہا اور ان کے دین کی مذمت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الولید، تو پھر تمہارا کیا مقصد ہے؟ عتبہ نے کہا، اے محمد، تم نے جو ڈھونگ رچایا ہے، اگر اس سے مقصد دولت حاصل کرنا ہے تو ہم تمہارے لیے روپیہ جمع کر دیں، اگر عزت کی خواہش ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں، اور اگر تم پر کوئی اوپری اثر ہے تو ہم اس کا علاج کر دیں۔ آپ نے عتبہ کی اس بکواس کا کچھ جواب نہ دیا، بلکہ سورہ سجدہ کی کچھ آیتیں سنائیں۔ قرآن کی یہ آیتیں سن کر عتبہ کی حالت کچھ اور ہی ہو گئی، اور اسی حالت کے ساتھ وہ اپنی قوم کے پاس واپس گیا۔ کفار مکہ نے پوچھا، کیوں ابو الولید، کیا بات ہوئی؟ تو عتبہ نے کہا، کچھ نہ پوچھو، میں نے ایسا کلام سنا ہے جو نہ شعر ہے نہ جادو ہے۔ اے قوم قریش، تم میری بات مانو اور اس شخص کے پیچھے نہ پڑو، واللہ اس شخص کا یہ کلام بے اثر نہ ہوگا۔ کفار مکہ نے جب عتبہ کی زبان سے خلاف امید یہ باتیں سنی تو یک زبان ہو کر کہنے لگے، ابو الولید، معلوم ہوتا ہے تم پر بھی جادو کر دیا ہے۔ جب کفار کی یہ تدبیر بھی نہ چلی تو انہوں نے ایک اور چال کھیلی۔ ایک دن بہت سے کافر جمع ہو کر آپ کے پاس پہنچے اور بولے، اے محمد،
تم اپنے آپ کو خدا کا سچا نبی بتاتے ہو۔ اگر یہ سچ ہے تو ہمیں کوئی ایسی بات دکھاؤ جس سے ہم تمہیں خدا کا سچا نبی ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور فوراً اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر بھی ان کافروں کے دل کی آنکھیں نہ کھلی اور یہ کہتے ہوئے لوٹ گئے کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب پر جادو کر دیا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔